کہ نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی برکت والی اور رحمت والی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو گناہوں سے معافی کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اس مبارک اور مغفرت والی رات میں بھی گناہوں سے معافی روک رکھتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اس رات کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں جاننی ہیں، پھر اس رات میں کیے جانے والے اعمال، کی جانے والی عبادتوں سے متعلق کچھ باتیں جاننی ہے، اور یہ بھی جاننا ہے اس مغفرت والی رات میں وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے گنہگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، تاکہ ان گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ گناہ کے عمل ہمارے اندر ہیں تو یہ رات آنے سے پہلے پکی سچی توبہ کر کے مغفرت کیے جانے والے لوگوں کی فہرست میں ہم آ جائیں، اور وہ لوگ جن کی مغفرت نہیں کی جانے والی ہے ان کی جو فہرست بنی ہے اس سے ہم نکل جائیں۔ ارادہ کیجئے کہ جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے اس رات کی عظمت سے متعلق حدیث کے کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر، لمبی روایت ہے، میں اس میں سے بیچ کا حصہ سناتا ہوں، کہ آپ نے پوچھا اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی، گنہگار بندوں کی، سیاہکار بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک قبیلے کا تشبیہ دے کر، جہاں بکریوں کو بہت زیادہ پالا جاتا تھا، بے حساب بکریوں کو پالا جاتا تھا، ان قبیلے کے بکریوں کے بال کے برابر بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور یہ کثرت کو بتانا ہے۔ بنی کلب قبیلے کا نام ہے، کثرت کو بتانا مقصد ہے، کیونکہ جیسے بکریوں کے جسم کے بال کو گنا نہیں جا سکتا، بے حساب ہوتے ہیں، اور جب وہ بکریاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ان کے جسموں کے بالوں کو جیسے گنا نہیں جا سکتا، بے حساب ہوتے ہیں، ایسا ہی اللہ تعالیٰ یہ نصف شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کریں میری بھی اور آپ کی بھی ان مغفرت کیے جانے والوں کی فہرست میں نام آ جائیں۔ دوسری فضیلت حدیث کے کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی مغرب جب ہوتی ہے تو اس وقت سے فجر کی
صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں اپنے شان کے مطابق، جیسے ان کا اللہ رب العالمین کی شان ہے اس کے مطابق وہ آتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کیا کوئی ہے جو گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے رزق کی تنگی کو ختم کرنے کی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی رزق کی تنگی ختم کر دوں، رزق میں کشادگی عطا کر دوں؟ کیا کوئی ہے مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں اور بیماریوں سے پناہ مانگنے والا، میں اسے پناہ دے دوں؟ یہ اعلان، یہ پکار مغرب کی اذان سے شروع ہو جاتا ہے، اور برابر چلتے رہتی ہے۔ جو آدمی اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو چونکہ اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو اعلان ہونے کے بعد جب آدمی جاتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، بغیر بلائے کے جائیں تو بھی اللہ کے ہاں اس کا استقبال ہوتا ہے، لیکن جب بلایا جاتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ وقت مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے غفلت برتتے ہیں، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک کے وقت کو ویسے ہی فارغ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، نہانے میں، دھونے میں، کپڑے پہننے میں، تیاری کرنے میں۔ یہ سب مغرب سے پہلے ہو جانا چاہیے، یہ سب مغرب سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے تو مغرب سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب سے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلانے والے ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات دعاؤں کو قبول کی جانے والی رات ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان راتوں میں۔ اب تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ ویسے آپ حدیث کے کتابوں کو دیکھیں گے تو خاص طور سے یہ کام کرو، یہ کام کرو بلکہ تعلیم نہیں ہے، بس بزرگوں کے طرف سے مشورے، تجویز، ایک رہنمائی ہے تاکہ وقت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہ جو ہم تجاویز اب آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ کوئی واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں ہے، مسنون بھی نہیں ہے، ایک تجویز ہے، اس پر عمل کریں گے تو رات آسانی سے اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کا یہ ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس دن مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ رات میں 3 نمازیں آتی ہیں تو یہ تینوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ حدیث کے کتاب میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اس نے آدھی رات کا ثواب حاصل کر لیا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس نے پوری رات کے جاگنے کے اور عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ تو اس لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس دن مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ توبہ استغفار بڑے اہتمام کے ساتھ کریں۔ اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں، میں نے زندگی کیسی گزاری ہے، میرے زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں، کن کن گناہوں میں میں ملوث ہوں، اس کے بارے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں۔ یہ بہت ہی اہم کام ہے، یہ آخرت کی تیاری کا کام ہے۔ یہ سرسری طور پر اسے نہ لو، پوری سنجیدگی کے ساتھ سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، غور سے غور کریں۔ سب جانتے ہیں ہمارے اندر
کیا کیا گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر کون سے گناہ ہم جانتے ہیں۔ تو سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد معلوم ہوا یہ گناہ ہم کیے ہیں، یہ گناہ میں ہم ملوث ہیں، تو پہلے اس کی احساس، ندامت، شرمندگی اپنی دل میں لائیں کہ میں ایک مومن، میں ایک امتی، میں ایک حافظ قرآن، میں ایک عالم، اور میں ایک دیندار، میرے اندر ایسے گناہ۔ پہلے شرمندگی لائیں، احساس ندامت کو اپنے اندر جگائیں، سوچیں کہ اس گناہ کرتے کرتے اگر میں مر گیا تو میرے رب کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیسے پہنچ سکوں گا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اسے سوچیں۔ جب ندامت بہت زیادہ ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ پہلا کام، گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسرا، احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ گناہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس میں مجھے شرمندگی بھی ہے، اور اللہ آئندہ گناہ میں یہ نہیں کروں گا۔ توبہ کرتے وقت کم از کم اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ یہ میری بات کو توجہ سے سنیں، بزرگوں کی بات میں آپ کے پاس نقل کر رہا ہوں کہ گناہ سے توبہ کرتے وقت خیال آتا ہے یہ گناہ کا میں عادی ہوں، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ اگر توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آئندہ زندگی کا کیا ہونے کا ہے وہ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانے۔ اب میں پکا ارادہ کرتا ہوں آئندہ ہرگز وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس عزم مصمم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کریں۔ اگر اتفاق سے پھر اگر وہ گناہ ہو گیا تو پھر اس کی توبہ کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن توبہ کرتے وقت ہی یہ ارادہ کرنا کہ پھر کر کے پھر توبہ کر لیں گے، پھر کر کے پھر توبہ کریں، یہ نہیں۔ پکا یہ ارادہ ہو کہ آئندہ وہ گناہ ہم ہرگز نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ گناہ چھوڑنا، ندامت ہونا۔ تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ چوتھی بات، حقوق العباد سے متعلق وہ گناہ ہے، لین دین سے متعلق ہے، مال سے متعلق ہے، تو جس کا مال ہے اسے دینے کا مکمل ارادہ کریں، اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ اختیار کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے مال کو ڈبا لیا، کسی کے مال کو کھا لیا، قرض لے لیا، قرض لے کے واپس دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور یہاں آ کر اللہ کے پاس توبہ کر رہے ہیں۔ یہاں کیا توبہ کرو، تہجد میں اٹھ کر توبہ کرے، یا کعبۃ اللہ کی دیوار پکڑ کر، چادر پکڑ کر دعا کریں، یا مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے نا وہاں جا کر توبہ کریں، یا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے پاس میں ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں بیٹھ کر دعا کرو، توبہ کرو۔ اگر آپ کسی کا مال کھا کر ہیں، کسی کا مال لے کر ہیں، قرض لے کر ہیں، وہ جب تک واپس نہیں کریں گے تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی، یا آخری درجے میں واپس کرنے کے طاقت نہیں ہے تو اس کا پیر پکڑ کر اسے منوا لیں، معافی چاہ لیں اس کے پاس، کم از کم اسے سکون تو ہوگا کہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے۔ اتنا تو کہیں کہ جب طاقت آگی کوشش کر کے دے دوں گا، اب فی الوقت مجھے معاف کر دو۔ تو اس رات میں سب سے پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ یہ اصل رات توبہ استغفار ہی کی ہے، گناہوں سے معافی چاہنے ہی کی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف ہماری ذات سے متعلق ہیں، دوسروں سے جڑا ہوا نہیں۔ مثلا حقوق العباد سے تعلق نہیں، ہمارے ذات سے گناہ ہوا ہے، بد نگاہی کا گناہ ہوا ہے، نعوذ باللہ زنا کا گناہ ہوا ہے۔ ایسے گناہ جو ہم کیے ہیں اس سے کسی کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچتے ہیں، صرف ہماری ذات سے ہم نے وہ گناہ کیا ہے، تو ان کو یاد کر کے اسے توبہ کریں۔
معافی چاہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد پانچواں عمل جو کرنا ہے وہ کہ زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں. زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں. ایک نماز چھوڑنے سے، میں بہت مرتبہ اس حدیث کو نقل کیا ہوں آپ کے سامنے، جہنم کے دروازے میں اس کا نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. اور کتنا جانا پڑے گا؟ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ حدیث نقل کرتے ہیں 1 حقب جلنا پڑے گا، اور 1 حقب کی مقدار 2 کروڑ 80 لاکھ دنوں کی مدت بیان کی ہے حضرت نے، ایک نماز چھوڑنے پر. تو توبہ کر لیے، نامہ اعمال سے گناہ معاف ہو گئے، یقین بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اب یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اب نماز جو چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا شروع کریں. اس دن جتنا ہو سکے اتنی نماز قضا کریں. اب ظاہر بات ہے 25 سال سے بالغ ہو کر 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اب وہ ایک ہی رات میں پوری نمازیں ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. جتنا ہو سکے قضا نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد ایک عمل شروع کر لیں اپنی زندگی میں. نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے ساتھ زندگی کی ایک فجر کی نماز قضا. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں فرض، ظہر کی نماز کے ساتھ ایک ظہر کی نماز قضا. عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز کے ساتھ ایک عصر کی نماز قضا. مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد ایک مغرب کی نماز کی قضا. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایک عشاء کی نماز کی قضا. وتر پڑھتے ہیں تو وتر کی نماز کے ساتھ ایک وتر کی نماز کی قضا. یہ 6 نمازیں ضروری ہیں قضا کرنے کی، سنت و نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے. تو یہ زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں. 25 سال کے ہیں آپ تو آپ 20 سال کم از کم اس طرح کرنے کا معمول بنا لیں. 10 سال اس طرح کا معمول بنا لیں. 5 سال اس طرح کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ نمازی اور صاحب ترتیب میں آپ کا نام آ جائے گا. اگر اتفاق سے موت آ بھی گئی، اتفاق سے موت آ بھی گئی اس سے پہلے، پوری نمازوں کی قضا سے پہلے تو اللہ رحم کر دیں گے، کیونکہ ہم نے عمل شروع کر دیا تھا نا. اس لیے یہ وقت جو ایسے برکت والی راتوں کو عمر نماز کی قضاؤں میں گزارے، اور جن کو یہ محسوس ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھے ہیں، پابندی سے پڑھے ہیں، چند نمازیں چھٹی ہیں، تو تھوڑی دیر قضا میں وقت گزاریں. اس کے بعد کا وقت صلاۃ التسبیح میں پڑھیں. 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی فضیلت میں آپ کو بیان کروں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، میرے چچا میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ایک بخشش کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ کر لیں گے، وہ عمل کو آپ کر لیں گے تو 10 طرح کے گناہ معاف ہوں گے. غور سے سننا، 10 گناہ نہیں بول رہا ہوں میں، 10 طرح کے گناہ. 10 گناہ الگ ہیں، 10 قسم کے گناہ الگ ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو ایک تحفے کے طور پر، بخشش کے طور پر اس بات کو بتلاتے ہیں، میرے چچا اگر آپ یہ کر لیں گے تو 10 طرح کے گناہ معاف ہوں گے. حدیث کے الفاظ سناتا ہوں، سنیے. اولہ و آخرہ، اگلے گناہ، پچھلے گناہ 2 طرح کے ہو گئے. تیسرا قدیمہ حدیثہ، پرانے گناہ، نئے گناہ 4 ہو گئے. خطأہ و عمدہ، جان بوجھ کر جو گناہ کیے اور انجانے میں جو گناہ کیے، یہ 6.
آگے کا سنو، نفلی عبادتوں میں کسی نفلی عبادت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے جو آگے میں جو بولنے جا رہا ہوں۔ ملیں گے آپ کو بہت سے فضیلت والی بات، لیکن یہ جو الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پورے حدیث میں، ذخیرہ حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہے جو صلاۃ التسبیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 6 ہو گئے، 7واں فرمایا صغیرہ و کبیرہ، صغیرہ گناہ بھی معاف اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ عام طور پر قرآن حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے، کبیرہ گناہ توبے سے ہی معاف ہوتے ہیں، بندے کو یاد کر کے توبہ کرنے سے ہی وہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح سے متعلق فرمایا صغیرہ کبیرہ، صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ 8 ہو گئے، 9واں 10واں آپ نے فرمایا سرہ علانیتہ، جو چھپ چھپ کر ہم نے گناہ کیے تھے، لوگ نہ دیکھیں، بیوی نہ دیکھیں، شوہر نہ دیکھیں، اولاد نہ دیکھیں، استاد نہ دیکھیں، شاگرد نہ دیکھیں، محلے والے نہ دیکھیں، جو چھپ چھپ کر ہم نے گناہ کیا، سرہ علانیتہ، بے باک ہو کر جو گناہ کبھی کر دیا ہم نے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ 10 قسم کے گناہ صلاۃ التسبیح کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ یہ تیسرا کلمہ ہے، سب کو معلوم ہے نا، یہ تیسرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں اس کے لیے۔ جنت چٹیل میدان ہے، ہم جتنے نیکیاں کریں گے اتنے وہاں راحت کی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کی جائیں گی۔ ایک درخت لگایا جاتا ہے راحت پہنچانے والا۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں رسول اللہ نے اپنے چچا سے فرمایا ہے، میرے چچا ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کو پڑھنے کا معمول بنا لو، نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی پڑھ لو، تاکہ صغیرہ کبیرہ کے گناہ معاف ہو جائیں، بڑے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں، چھپ کر اور کھلم کھلا جو گناہ گئے معاف ہو جائیں۔ اسی زندگی میں معمول بنا لینا چاہیے، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، پورے 7 دن میں پڑھ کر دیکھیں کبھی کتنا وقت لگتا ہے۔ 25-30 منٹ اطمینان سے پڑھے تو آدھا گھنٹہ، 35 منٹ لگیں گے۔ کیا اپنے گناہوں سے، اپنے نامہ اعمال سے گناہ مٹانے کے لیے ہفتے میں آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ ہم آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو کیسے جنت کے شائق، جنت کو ہم جانا کر کے کیسے خواہش کر لیتے ہیں؟ آج سے معمول بنا لیجئے، آج سے معمول بنا لیجئے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طریقہ سب کو معلوم ہے، نہیں تو آ کر پوچھ لیجئے، میں بتا دوں یا کسی بھی عالم کے پاس بتا لیں۔ رکعت باندھتے ہی 2 طریقے ہیں، میں ایک طریقہ آپ کے سامنے بتا دوں۔ رکعت باندھتے ہی پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھیں، کوئی بھی سورہ جو آپ کو آتا ہے پڑھ لیں، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑ کے 10 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 35 مرتبہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر اٹھیں۔ دوسری رکعت ہے تو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ کر اتحیات کو پڑھیں،
اور ایک طریقہ ہے، کنفیوز نہ ہو جانا، ایک طریقہ یہ ہے، گویا ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، پوری 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے، اور 300 درخت لگا دیے جائیں گے ہمارے طرف سے جنت میں. اور صغیرہ کبیرہ گناہ، سرہ اعلانیہ، چھپے اور پوشیدہ گناہ، خطاہ وعمدہ، جان بوجھ کر جو کیا، انجانے میں جو گناہ کیا، اللہ معاف فرما دیں گے. تو ہفتے میں 1 مرتبہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کی ابتدا اب شب برات سے شروع کر لیجئے. شب برات میں 4 رکعت کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد معمول بنا لیں گے، ہر ہفتہ ہم پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ موت تک باقی رکھیں گے انشاءاللہ. اور جس ہفتے میں موت آ گئی، جس ہفتے میں موت آ گئی، ہمارے پچھلے پورے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے. یہ عمل کریں. چھٹا عمل جو کرنا ہے، اس دن اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل. تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کرتا ہوں، سن لو. جو پہلے سے تہجد کے پابند ہیں وہ خوش ہو جائیں گے سن کر، اور جو نہیں ہیں وہ پابندی شروع کر دیں. اللہ ہم سب کو توفیق دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہجد کی فضیلت پر، علیکم بقیام اللیل، لوگوں تہجد میں بہت زیادہ برکتیں رحمتیں ہیں، اسے اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لو. علیکم بقیام اللیل. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهَا دَأْبُ الصَّالِحِينَ، وہ صالح نیک بندوں کا طریقہ ہے. وہ کس کا طریقہ ہے؟ وہ صالحین کا، نیک بندوں کا. اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے کر صالح بنا دیے ہیں ان کا طریقہ ہے. تو ہم تہجد پڑھیں گے تو ہم بھی صالحین میں، اللہ کے صالحین بندوں میں شمار ہو جائیں گے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. تہجد کی نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے معلوم ہے؟ آج دنیا میں ذرا کوئی پاورفل آدمی ہے تو اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنے جوتیاں سیدھا کرتے ہیں، کتنا آگے پیچھے کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی ذلت اٹھا لیتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کے دروازے پر کھڑ کے آتے ہیں. تھوڑا اس کی قربت حاصل ہو جائے گی تو ہمارے بہت سے کام جو بڑے بڑے ہیں آسانی سے ہو جائیں گے. جو کام دنوں میں ہونے والے ہیں وہ بڑا آدمی سے تعلق کی وجہ سے گھنٹوں میں، منٹوں میں ہو جائیں گے. اس وجہ سے تعلقات دنیا کے بڑے لوگوں سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، سلطانوں کے سلطان، ساروں کے دل اسی کے ہاتھ میں، ساروں کی بادشاہت اس کے دربار میں، فقیری کا درجہ بھی نہیں رکھتی ہے. وہ اسی ذات سے قربت ہو جائے گی، تعلق ہمارا ہو جائے گا، ہم اس کے قریب بندوں میں سے ہو جائیں گے. کیا کرنے سے؟ تہجد کی نماز پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا قربۃ لکم الی ربکم، وہ تمہارے رب سے قربت پیدا کر دے گی. تیسری فضیلت بیان کی تہجد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو مغفرۃ للسیئات، وہ گناہوں کو معاف کرانے والی ہے، وہ گناہوں کو معاف کرانے والی ہے. چوتھی فضیلت سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ، وہ گناہوں سے روکنے والی ہے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے گناہوں سے رک جائیں، نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. کیسا تو بھی یہ گناہ میرے طبیعت، میرے مزاج سے نکل جائیں، یہ کیسا تو بھی یہ گناہ میری زندگی سے نکل جائیں. ہم میں سے بہت سے کوشش کرنے والے بندے ایسے ہیں الحمدللہ، لیکن گناہ چھٹ رہا نہیں ان سے، گناہ ان سے چھٹ رہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے ہدایت دیتے ہیں
اگر یہ احساس ہے کسی نوجوان کو، کسی بوڑھے کو یہ احساس ہے، کسی مرد کو یہ احساس ہے، کسی عورت کو یہ احساس ہے، یا کسی مرنے والے کو یہ احساس ہے، سب کو تو مرنا ہے، مرنے والے کو یہ احساس ہے میرے سے گناہ چھوٹ رہا نہیں، میرے سے گناہ چھوٹ رہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھ لے، تہجد کی 2 رکعت، تہجد کی 4 رکعت، تہجد کی 8 رکعت نمازیں تجھے گناہوں سے بچانے کے لیے ذریعہ بن جائے گی، روکنے والی بن جائے گی۔ اس لیے تہجد کے پابند بن جائیے، انشاءاللہ بنیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو چھٹا کام جو کرنا ہے وہ شب برات میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب آگے کچھ کام ایسے ہیں، میں شروع میں بتا دیا تھا، وہ کام ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے، وہ گناہ ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معافی کا پروانہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ڈرانے کے لیے کہا ہے۔ کیوں کہا؟ یہ وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اگر یہ گناہ تمہارے اندر ہوں تو اسے چھوڑ دو، اسے معافی چاہ لو، اس کیٹیگری سے نکل جاؤ، اس فہرست سے نکل جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ڈرانے کے لیے نہیں کہا، ڈرانا بھی ہے، اس میں ڈرانا بھی ہے، لیکن صرف ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں تو اسے نکال لو، تاکہ شب برات میں، شب قدر میں، تاخراتوں میں جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معافی کا قلم چلا دے۔ اگر یہ گناہ ہوں گے تو پھر اب اللہ معاف نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا گناہ شرک کا گناہ۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شخص شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ سے معاف نہیں کریں گے، شب برات میں بھی۔ اگر شرک کا گناہ ہے معافی چاہ لیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں کی طرف سے یہ تعلیم و ہدایت ہے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں شرک کے گناہ سے معافی چاہتا ہوں، جو شرک کا گناہ جان کر کیا اس سے معافی چاہتا ہوں، جو شرک کا گناہ انجانے میں میرے سے ہوا اس سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ نہیں کرتا۔ یہ گناہ ہے تو معافی چاہ لیں۔ دوسرا، کسی مسلمان کو ناحق اگر کوئی قتل کیا ہے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے وہ آدمی مقتول کے رشتہ داروں سے مل کر جو کچھ معافی چاہنا ہے معافی چاہ لیں، اور جو کچھ دیت دینا ہے دے لیں، اور جو کچھ صلح کرنا ہے کر کے ان سے معافی چاہ لیں، پھر اللہ بھی انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تیسرا گناہ، غور کرتے جانا کون سا گناہ میرے اندر ہے کر کے، دوسرے کے اندر کون سا وہ حساب نہیں لگاؤ، میرے اندر کون سا ہے اسے دیکھو۔ تیسرا گناہ والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ستاتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، یہاں مصلی میں آ کر 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھ لے، 1000 شب براتوں کو جاگ لے، لیکن اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ ماں باپ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کو شب برات سے پہلے اگر گھروں میں ہی تو ٹھیک ہے، نہیں کہیں سفر کو جانا پڑتا ہے، سفر کر کے جا کر ان سے معافی چاہ لو، محبت کی نظر سے دیکھ لو، حج عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو تیسرا گناہ کیا تھا؟ والدین کی نافرمانی۔ اگر والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے تو پہلے اللہ سے بھی توبہ کریں، والدین کو راضی کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جا کر معافی چاہ لیں، جو مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کر کے، صدقہ کر کے ان کے لیے ثواب پہنچاتے ہیں۔ چوتھا گناہ، کسی مسلمان سے کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، کسی کی ترقی پر، کسی کے مال کی ترقی پر، کسی کی خوبصورتی کی ترقی پر، کسی کے عہدے کی ترقی پر دیکھ کر جلن کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اس گناہ سے توبہ کرو۔ سب سے پہلے اسے چھوڑ دو، حسد کے گناہ سے، کینہ کے گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر وہ رکھنے کے ساتھ کون سی بھی عبادت کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ مسلمان سے حسد، بغض، کینہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پانچواں گناہ، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتوں کو توڑنے والا مزاج ہے ہمارا، ذرہ کنت بھی کہتے بول دے، بات چھوڑ دلے، باتش نہیں کرتے رشتہ داروں سے۔ ماموں کی طرف سے تکلیف ہو گئی، چچا کی طرف سے تکلیف ہو گئی، چچیرے بھائی کی طرف سے، چچیرے بہن کی طرف سے، چچیرے مولے بھائی کی طرف سے، خاص بہن کی طرف سے، خاص بھائی کی طرف سے۔ رشتہ دار ہیں بھائی، ملیں گے تو کچھ خوشی بھی ملے گی، کبھی کبھی تکلیف بھی آئے گی،
تکلیف کو برداشت کر لو. بہت دفعہ ایسا بھی ہوگا آپ احسان پر احسان کیے ہیں، احسان پر احسان کیے ہیں ان کے ساتھ، ان کو تعاون کرتے رہے، مدد کرتے رہے، پھر بھی ان کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچ گئی تو ان سے ناراض ہو کر بات چھوڑ دینا، ان سے روٹھ جانا، ان سے قطع تعلق کر لینا نہیں. اسے برداشت کرو یہ سوچ کر کہ ان کی اس تکلیف کو برداشت کرنے سے جنت ملے گی، اس تکلیف کو برداشت کرنے سے عمر میں برکت ملے گی، اس تکلیف کو برداشت کرنے سے رزق میں وسعت ملے گی. حدیث کے کتابوں میں آتا ہے جو رشتہ توڑتا ہے، جو ستاتا ہے، اس سے رشتہ جوڑو گے، اس سے تعلقات اچھا رکھو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو عمر میں برکت ملے گی اور رزق میں بھی برکت ملے گی. تو اتنا آسانی سے جنت مل جائے گی، اتنا آسانی سے عمر میں برکت، اتنی آسانی سے رزق میں برکت. وہ ستائیں گے، وہ اپنا مزاج، وہ اپنی عادت، وہ اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں، ہم اپنے اخلاق پیش کریں. یہ بولنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، عمل کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو برداشت کرو، انشاءاللہ جنت ملے گی. بہرحال وہ لوگ جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، ادھر کا ادھر لگا کے، ادھر کا ادھر لگا کے، وہ لوگ سن لیں اچھی طرح سے، شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر یہ مزاج ہے تو اس کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں. ساتویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنے سے نیچے پائجامہ، شرائی، ازار، جینس پینٹ جو بھی پہنتے ہیں، لنگی، یہ پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ٹخنے سے نیچے پہننے والے کو اللہ تعالیٰ شب برات کے موقع پر بھی معاف نہیں کرتے. شریعت کی تعلیم ہے مرد ٹخنا کھلا رکھیں، عورت ٹخنا ڈھام کر رکھیں. الٹا ہو گیا ہے پورا، الٹا ہو گیا ہے پورا. عورتیں ٹخنے کیا گڑگے بھی کھول ڈل رہے ہیں، مرد جو ہے پورا ڈھام کر رہ رہا ہے. اب بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کیا حضرت اس سے کیا ہے، ٹخنا کھلا رکھنے سے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، رسول اللہ کی تعلیم ہے، اس پر عمل کر لو. کبھی آپ جا کر ہمت کر کے کسی اسکول مینجمنٹ سے، کانوینٹ کے مینجمنٹ سے جا کر آپ پوچھتے نہیں کہ ہماری بچیوں کو گڑگے سے اوپر رانا کھلا رکھ کر فراک پہنا کے کیوں بلاتے ہیں اسکول میں؟ اس سے تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ اس سے تربیت کا کیا تعلق ہے؟ اس سے ڈسپلن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ نے جا کر کسی تعلیم پنڈتوں سے پوچھا نہیں ہے نا؟ ہاں آمنا صدقنا، گڑگے کیا اور کیا تو بھی کھول کر بھیجو گے تو بھی کھول کر بھیج دیں گے. ڈر ہے. اب ہم نہیں کہ تو داخلہ نہیں ہوتا. ہم پوچھے تو کیا جواب میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ٹخنے اگر کوئی ڈھام کر رکھتا ہے، یعنی ٹخنے سے نیچے تک کی پینٹ پہنتا ہے، پائجامہ پہنتا ہے، ازار پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے. یہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بے لذت گناہ، اس میں کچھ بھی لذتش نہیں ہے. دوسرے گناہ ہو سکتا ہے سود خور کو سود خوری میں کچھ مزہ لگتا ہو، شراب پینے والے کو شراب میں کچھ لذت معلوم ہوتی ہو، زنا کرنے والے کو کچھ زنا میں لذت معلوم ہوتی ہو سکتا ہے. لیکن یہ گناہ جو پائجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے کا، اس میں کچھ بھی لذت نہیں ہے. خالی ایک دماغ بن گیا، ایسے پہنے تو اچھا دکھتا بول کے دماغ بن گیا، پہننا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں. ساتویں بات جو آپ نے فرمایا، شراب اور نشہ کا عادی، شراب اور نشہ کا عادی جو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے. اس لیے میرے عزیز بزرگوں، منگل اور چاشمبے کی درمیان والی رات آ رہی ہے شب برات کی، اس سے پہلے نشہ کرنے والے توبہ کر لو، شراب پینے والے توبہ کر لو. یہ رات آئے گی تو پکی سچی توبہ کر لو، انشاءاللہ تمہاری بھی مغفرت کر دی جائے گی. آٹھویں بات جو فرمایا، بدکار عورت، زنا کرنے والے، اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتے. اگر یہ زنا کی عادت ہے، زنا کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے شب برات آنے سے پہلے پکی سچی توبہ کر لیں، تاکہ شب برات میں موقع پر جب مغفرت بانٹی جائے گی، مغفرت کا اعلان کیا جائے گا، تو ہمارا بھی نام اس میں آ جائے، ورنہ اس گناہ کی وجہ سے ہم کو ہٹا دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. آخر میں عرض ہے، شب برات ایک جاگنے کی رات ہے. یقیناً جاگنا بولے تو عبادت کرنا ہے. بیکار وقت ضائع کرنا، انٹرنیٹ بیٹھ کر دیکھنا، موبائل دیکھ کر بیٹھ کر جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح وہ بچے جو ہمیشہ، نوجوان لڑکے ایسے ہر سال دیکھتے ہیں
دوسرے دن شب برات کے دوسرے دن یا تاخراتوں کے دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے گاڑیوں کی ویلنگ کر کے ادھر پل سے کیا بولتے اسے، لیوٹوں میں ہوا پھر کر، پلوں میں ہوا پھر کر جو ہے گاڑیوں سے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن اخبارات میں آتے ہیں وہ فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ تو اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ ہماری عبادت سے، ہماری زندگی گزارنے کے کسی ڈھنگ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اپنے گاڑیوں کے ایسے سائلنسر لگا لی، اتنا زور سے آواز شور و غل کرتے ہوئے روڈوں میں پھریں گے، ویلنگ کریں گے تو تمہیں بھی تکلیف، پڑوسیوں کو تکلیف، رہنے والوں کو تکلیف، والدین کی تکلیف۔ کتنا مشکل سے تم کو تمہارے والدین نے پیدا کیا اور جنا بڑا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ویلنگ کا ایک عمل کر کے اپنی ہڈیاں توڑ لی، اپنے پیر توڑ لیا، اپنا سر توڑ لیا، جسم برباد کر لیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ کو جاگنے نہیں ہوتا ہے تو جا کر آسانی سے سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر فجر کی نماز کو آ جاؤ، انشاءاللہ رات کے جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ عمل چھوڑ دو۔ بڑوں کو بھی چاہیے اس کی بارے میں سرپرستی کریں، نگرانی کریں، ہرگز ہمارے نوجوانوں کو یہ حرکت کرنے نہ دیں، ان کو اس کام سے روکیں، پیار سے روکیں، محبت سے روکیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو جتنا سخت لہجہ ہو سکتا ہے، جتنی سختی ہو سکتی ہے وہ استعمال کر کے روکیں، بہرحال یہ عمل کرنے سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی عظمت جان کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔